مولانا جالندری صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. قائد جمعیت قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، گرامی قدر محترم خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور نہایت قابل احترام محترم جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، ارباب علم و دانش، ارباب صحافت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکابر کے بیان کے بعد یہ ان کی ذرہ نوازی ہے، اور تقریب کے حوالے سے الحمدللہ تمام اہم باتیں بڑے جامع انداز میں اور گراں قدر انداز میں آ گئیں۔ مجھے انشاءاللہ جہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف خوشی اور مسرت جو پورے ملک میں آئی ہے، یہ ایک عرصے کے بعد آئی ہے، اور الحمدللہ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اگر پارلیمنٹ کی تاریخ دیکھا جائے تو اس میں ہمیشہ علماء کرام نے اپنا کردار جو ادا کیا ہے وہ قابل ستائش بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے۔ ہم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کو، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کو اور پوری جمعیت علماء اسلام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور چونکہ میں دن رات دینی مدارس کی خدمت سے ان حضرات نے مجھے وابستہ کیا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دینی مدارس کے حوالے سے جو ایک ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے، اور سوسائٹی ایکٹ میں اس کی دفعہ 21 میں جو نئی ترمیم آئی ہے، اس کی وجہ سے کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت تک کے ہزاروں دینی مدارس اور ان میں پڑھنے والے لاکھوں طلباء اور طالبات بہت سی پریشانیوں سے محفوظ ہوئے ہیں، اور ایک دیرینہ مسئلہ حل ہوا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اب اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوگا، اور وطن عزیز پاکستان میں سود کا خاتمہ بھی ہوگا۔ وفاقی شرعی عدالت اور اسلامی نظریاتی کونسل یہ ادارے پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں انشاءاللہ کام کریں گے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے جس بصیرت کے ساتھ، جس فراست کے ساتھ ملک کو ایک بڑے بحران سے نکالا ہے، اس پر ہم سب آپ کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور شکر گزار بھی ہیں، اور حضرات کی اپیل کے مطابق انشاءاللہ آنے والے جمعۃ المبارک کو ملک بھر میں یوم تشکر بھی منایا جائے گا۔ میں ان دونوں حضرات کی، ایک وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر ہیں اور اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے صدر بھی ہیں، اور ایک وفاق المدارس کے سرپرست بھی ہیں، ان کی موجودگی میں درخواست کروں گا کہ کل تمام دینی مدارس اور جامعات میں اس پر باقاعدہ دعا بھی کی جائے، اور وہاں پر شکرانے کے نفل بھی پڑھے جائیں، اور تمام طلباء اور اساتذہ جو ہیں وہ کل جتنی بھی دینی تعلیم ہو اس کے بعد خصوصی طور پر دعا کریں کہ یہ جو ترمیمات ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی روح کے مطابق ان کے آگے عمل درآمد بھی ہو، اور اس کے بہتر نتائج قوم کو ملیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اس کے بہتر نتائج ہوں گے۔ یہ ایک اچھا ایک قدم ایک عرصے کے بعد اٹھا ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ وطن عزیز پاکستان جو ایک نظریاتی ملک ہے، یہ انشاءاللہ اب اس نظریے کے تنفیذ کی طرف بھی یہ امید ہے کہ قدم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو مبارک فرمائے، اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ میں حضرت مولانا سے بار بار رابطے میں بھی رہا، سینیٹر صاحب سے بھی رابطے میں رہا، اور الحمدللہ انہوں نے بہت اچھے انداز میں بہترین وکالت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے، اور جمعیت علماء اسلام کو مزید کامیابیاں اللہ عطا فرمائے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے میں اکثر کہا کرتا ہوں، فضل رحمان درہمہ کار، رحمان کا فضل ہر کام میں ضرورت ہوتی ہے۔ نام کبھی بدفالی سے تو اسلام نے روکا ہے، نیک فالی سے نہیں۔ تو جس دن مجھے پہلے دن پتہ چلا کہ یہ کام کامران مرتضیٰ صاحب کے سپرد مولانا فضل الرحمان نے کیا، تو میں نے کہا کہ یہ کامرانی بھی ہوگی اور فضل خداوندی بھی شامل ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔
ہاں حضرت خواجہ دعا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اصلح في ديننا وواسع في دارنا وبارك في رزقنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.